السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سامعین حضرات، آج 12 ربیع الاول ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج کا دن مدینہ منورہ پر اس قدر بھاری گزرا کہ ہر طرف ہی اندھیرا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آپ کی نور نظر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان کن حالت میں تھے کہ آج پوری کائنات کے امام سید ولد آدم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر جا رہے ہیں۔ اس قدر غم ہی غم تھا۔ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہے۔ تو آپ سے محبت، آپ سے عقیدت، آپ سے پیار عین ایمان ہے، ایمان کا بنیادی جز ہے۔ لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پوری کائنات کے امام 12 ربیع الاول کو اس فانی دنیا کو چھوڑ کے اپنے مالک حقیقی کے پاس جا رہے ہیں۔ ہر طرف غم ہی غم ہے، پریشان ہی پریشانی ہے، تو خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی آپ کی آمد کی یہ 12 ربیع الاول کو کیوں مناتے ہیں، جبکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہے، 12 کو وفات ہے۔ آپ کے گھر سے ہی یہ سارے دلائل ملتے ہیں۔ ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کا آپ کا کھانا لگا ہوا ہے، وہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، بالاتفاق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو پھر خوشی کس بات کی ہے؟ اور جو آج ہمارے معاشرے میں مروجہ جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ آج سے کچھ صدیاں پیچھے چلے جائیں، آپ کو 12 ربیع الاول کا دن وفات کا دن لکھا ہوا نظر آئے گا، اور کوئی جشن کا، کوئی میلاد کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ 63 سال تھی، 63 بار ربیع الاول کے دن آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن بھی اپنا برتھ ڈے اپنے آپ کا جشن نہیں منایا۔ ابو بکر کے دور میں یہ دن آئے،
عمر کے دور میں یہ دن آئے، عثمان کے دور میں یہ دن آئے، علی کے دور میں دن آئے، امیر معاویہ کے دور میں دن آئے، امام ابو حنیفہ کے دور میں دن آئے، امام مالک کے دور میں دن آئے، امام شافعی کے دور میں دن آئے، امام مالک کے دور میں دن آئے۔ یہ سارے صحابہ اکرام، ائمہ دین، تابعین اعظام، ان کے دور میں یہ سارے دن آئے، انہوں نے ایک دن بھی جشن نہیں منایا، گلیاں نہیں سجائی، مکان پر چراغاں نہیں کیے اور بڑے بڑے جوشیلے نعرے نہیں لگائے۔ آپ سے محبت، آپ سے عقیدت، آپ سے پیار گلیاں سجانے سے، بازار سجانے سے، لائٹنگ کرنے سے، چراغاں کرنے سے، پٹاخے چلانے سے، موسیقی پر جناب دھمال پانے سے یہ محبت کا طریقہ قطعاً نہیں ہے۔ محبت کا طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے شرط یہ ہے فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب پیغمبر کی پیروی کرنی ہوگی۔ سارا سال نماز کے قریب نہیں جانا، جمعے نہیں پڑھنے، ذکر و اذکار نہیں کرنے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، قرآن کو کھول کے نہیں دیکھنا، صرف 12 ربیع الاول کو جناب بڑے ہی جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ ریلی میں شامل ہو کے بڑے ہی گرج کے ساتھ حرمت رسول پر جان بھی قربان یہ نعرے لگا کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے چراغاں کر کے، یہ سارا کام کرنے سے محبت کا تقاضا نہیں پورا ہوتا۔ محبت کا تقاضا تب پورا ہوگا جب تم اپنے جسم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو لا کر کے آؤ گے۔ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، خوشی غمی، یہ سارے طور طریقے لیل و نہار جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہوگے، آپ کی سیرت کے مطابق ہوگے، آپ اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ میرے محبوب پیغمبر کو بناؤ گے، تب کام چلے گا۔ ورنہ سال بعد 12 ربیع الاول کو جناب جلوس نکال کے، چھریاں پٹاخے چلا کے، اعلیٰ قسم کے کھانے پکا کے، شرینیاں بانٹ کے واہ واہ بلے بلے کر دینا، میرے محترم عزیز بھائی، یہ کھلی گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ سراسر گمراہی ہے، بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ہے۔ اماں جی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد 6 ماہ زندہ رہی۔ آپ علیہ السلام کی جو نور نظر کے چہرے پر کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ تو سامعین حضرات، بڑے ہی دکھ کے ساتھ، درد کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں، خدا را قرآن کی طرف آئیے، حدیث کی طرف آئیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی طرف آئے۔ زیادہ ہی محبت ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ سے محبت کیجئے، آپ کے اخلاق سے محبت کیجئے، آپ کے پیار سے محبت کیجئے، آپ کے ایک ایک سنت پر مٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی کا نام میرے محترم عزیز بھائیو جشن ہے، میلاد ہے، محبت رسول ہے۔ یہ کوئی اسلام میں طریقہ نہیں ہے ایک دن مخصوص کر کے 12 ربیع الاول کو جشن منانا، جبکہ 12 ربیع الاول میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ ایک منٹ کے لیے ہم تصور کر لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف 12 ربیع الاول کو ہی آپ کی وفات ہو رہی ہے، لیکن خوشی اور غم دونوں ایک ہی دن جمع ہو جائیں، میرے محترم بھائی، ان دونوں پر جو غالب چیز آتی ہے وہ غم ہی غالب آتا ہے۔ ایک ہی دن میں گھر میں خوشی آ جائے اور ایک ہی دن میں گھر میں غم آ جائے، کوئی فوت ہو جائے، میرے محترم بھائیو، خوشی بھول جاتی ہے، غم غالب آ جاتا ہے۔ تو سامعین حضرات، لائٹنگ لگانے سے، چراغاں کرنے سے، ریلیاں نکالنے سے بہترین چیز یہ ہے کہ ایک دن میں تم 5 مرتبہ مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کر لے۔ یہ چراغاں نہ بھی کی، لائٹنگ نہ بھی کی، جلوس نہ بھی نکالے اور بڑے بڑے بینر نہ بھی لگائے، انشاءاللہ العزیز رب العالمین ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ نماز ایک نہیں پڑھنی، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، ذکر و اذکار نہیں کرنے،
یہ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے جلوس میں شامل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آج گلیاں بازار سجے ہوئے ہیں، ہر طرف چراغاں ہے، جلوس نکلے ہوئے ہیں، لیکن ابھی ہی کچھ دیر بعد جمعے کا وقت ہونے والا ہے۔ آپ جمعے میں آ کر کے تعداد کو چیک کر لیں، گلیوں میں زیادہ تعداد ہے کہ مسجد میں زیادہ تعداد ہے۔ جس نبی کی خاطر ہم گھروں میں جلوس میں چلے جاتے ہیں، اس نبی نے، میرے محترم عزیز بھائیو، طائف میں پتھر کھائے، اس محبوب پیغمبر نے اپنے اوپر اجری کو برداشت کیا، اس محبوب پیغمبر نے ہمارے لیے دن رات ایک کر دیا، لیکن ہم نے تو اخیر کر دی۔ سامعین حضرات، اصلاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں، محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں، پیار کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ خدا را اپنی محبتیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔